غیر قانونی تارکین وطن کو کسی صورت داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ امریکہ میں غیر قانونی آمد و رفت کا سلسلہ بند کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا خطاب، کہا کہ امریکہ کے پاس دنیا کی طاقتور ترین فوج ہے، مجھے کرپٹ نظام ختم کرنے کا بھاری مینڈیٹ ملا ہے۔ بائیڈن پالیسیاں دوبارہ نافذ نہیں ہونے دی جائیں گی۔ امریکہ کو قانون سازی کی نہیں، نئے صدر کی ضرورت تھی۔ پہلے سال میں وہ سب کر دیا جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ And on the other hand, you have this fake news from so-called responsible media outlets the world over claiming that the attacker was Pakistan. And you saw how things turned out thereafter. The identity of the attacker, the passport of the attacker, the travel document that he traveled on, the statement by the Indian police, the press release issued by them, and there was a whole another chain of events after that. سڈنی واقعے کے بعد فیک نیوز کا طوفان آ گیا۔ عالمی اداروں سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں؟ شواہد کے بغیر حملہ آوروں کو پاکستانی قرار دیا گیا۔ نیشنل سائبر سیکیورٹی پالیسی مؤثر بنا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارر کا نیشنل سائبر سیکیورٹی کی اختتامی تقریب سے خطاب۔ عطا طارر نے کہا کہ سائبر حملوں سے نمٹنے کے لیے نیشنل سائبر سینٹر فعال کیے، ڈیٹا محفوظ بنانے کے لیے سائبر سیکیورٹی سے متعلق اقدامات کیے۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کا 54واں یوم شہادت۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید کے مزار پر دعائیہ تقریب۔ میجر جنرل عاقف اقبال کی شہید کے مزار پر حاضری۔ میجر جنرل عاقف اقبال نے شہید کے مزار پر پھول رکھے، فاتح خوانی کی۔ 1971 کی جنگ کے دوران شہادت پانے والے لانس نائک محفوظ شہید نے جرأت اور بہادری کی داستانیں رقم کی۔ شہید لانس نائک کا جسد خاکی پاکستان کے حوالے کرتے ہوئے دشمن نے بھی ان کی تعریف کی۔ دریاؤں سے متعلق ایک طرفہ اقدام کسی صورت قبول نہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی ہفتہ وار نیوز کانفرنس، کہا بھارت خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا۔ بھارتی ریاست کے وزیر اعلیٰ کا مسلم خاتون کا حجاب اتارنا قابل مذمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کی دعائیں سنی اور 10 مئی کی صبح اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح عظیم عطا فرمائی۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، آپ کو عزت دی۔ وہ میری عزت نہیں تھی، وہ پاکستان کی عزت تھی۔ اور وہ کس طرح ہوئی کہ اس مارکے میں، جس کو مارکے حق کہتے ہیں، اس میں افواج پاکستان نے آپ کی قوم کی دعاؤں سے وہ مارکا حاصل کیا، وہ فتح حاصل کی کہ دلی سے لے کے بامبے تک اور بنگال سے لے کر گجرات تک ہندوستان یہ شکست کبھی فراموش نہیں کر سکے گا۔ افواج پاکستان نے مارکہ حق میں بھارت کو جو سبق سکھایا وہ کبھی نہیں بھول سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے 10 مئی کو پاکستانی قوم کی دعائیں سنی اور عزت دی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا دلی سے بامبے، بنگال سے گجرات تک بھارت یہ شکست کبھی نہیں بھولے گا۔ عوام کی دعاؤں سے بھارت کے خلاف جنگ میں عظیم فتح ملی۔ دشمن حیران ہے کہ عالمی سطح پر پاکستان کی عزت افزائی ہو رہی ہے۔ افواج پاکستان کی بہادری اور فتح کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ کئی دہائیوں سے دہشت گردوں کے خلاف جس طرح اس صوبے کے عوام نبرد آزما ہیں، اس کے ساتھ یہاں کی پولیس، لا انفورسنگ ایجنسیز، افواج پاکستان، اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آپ کی ان عظیم قربانیوں کی بدولت آج خداداد ملک پاکستان قائم اور دائم ہے۔ پاکستان جادو ٹونے سے نہیں، محنت سے ترقی کرے گا۔ چاروں صوبے مل کر ترقی کریں گے تو پاکستان عظیم بنے گا۔ وزیر اعظم کا ہری پور میں لیپ ٹاپ اسکیم کی تقریب سے خطاب، کہا
ماضی کے فیصلوں سے سیکھ کر مستقبل کی تیاری کرنی ہے۔ پاکستان ڈیفالٹ سے نکل گیا، اب گروتھ لے کر آنی ہے۔ شہباز شریف کا ہری پور میں دانش اسکول کے قیام کا بھی اعلان۔ نوجوانوں کو اے آئی کی تربیت کے لیے بیرون ملک بھیجنے کی خوشخبری بھی سنا دی۔ بیوی اور بیٹی کے قاتل ڈی ایس پی عثمان حیدر کینٹ کچہری میں پیش۔ ڈی ایس پی عثمان حیدر کو مدعیوں کی دھمکیاں دینے کے مقدمے میں پیش کیا گیا۔ وکیل مدعی نے کہا کہ ملزم سے ابھی پستول ریکور کرنا ہے۔ ملزم سے کیس کے حوالے سے مزید تفتیش درکار ہے۔ تفتیشی افسر نے ڈی ایس پی کا ریمانڈ مانگ لیا۔ عدالت کا ملزم کا مزید 3 روز کا جسمانی ریمانڈ۔ ملزم کو جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر جوڈیشل مجسٹریٹ علی اکبر کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ ٹرانسپورٹ کی ملک گیر ہڑتال ختم ہو گئی۔ صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا اعلان۔ کہا وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں ہڑتال کا خاتمہ ممکن ہوا۔ گڈز، منی مزدار پبلک ٹرانسپورٹ کے مسائل کمیٹیوں کے ذریعے حل کیے جائیں گے۔ سٹاف ڈیوٹی وہیکلز کے مسائل کا بھی مستقل حل نکالا جائے گا۔ ملک بھر کے ٹرانسپورٹرز کے تعاون پر شکر گزار ہیں۔ ٹرانسپورٹ شعبے کو جدید اور عالمی معیار کی صنعت بنایا جائے گا۔ گڈز ٹرانسپورٹ کا جام پہیا پھر چل پڑا۔ ہڑتال ختم، ٹرانسپورٹرز اور حکومت میں معاملہ طے پا گئے۔ ٹرانسپورٹرز کا ہڑتال ختم کرنے کا اعلان۔ حکومت نے ٹرانسپورٹرز کے مطالبات تسلیم کر لیے۔ ٹرانسپورٹرز نے 10 روز سے جاری ہڑتال ختم کر دی۔ وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب بلال اکبر نے کہا کہ ٹرانسپورٹرز کے مطالبات تسلیم کر لیے۔ دھواں دینے والی گاڑیوں کو روک کر ویڈیو ثبوت دیا جائے گا، پھر جرمانہ ہوگا۔ دبئی میں پاکستانیوں کی ریئل اسٹیٹ سرمایہ کاری $100 بلین سے تجاوز کر گئی۔ سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز کا کاروباری کمیونٹی کے عشائیے سے خطاب۔ کہا پاکستانیوں کی دبئی میں سرمایہ کاری ملک کے موجودہ قرضوں سے زیادہ ہے۔ سرمایہ پاکستان میں رہتا تو جی ڈی پی کی شرح 6% سے کم نہ ہوتی۔ سرمایہ کاروں سے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کی اپیل۔ سابق وفاقی وزیر اور معروف صنعت کار ڈاکٹر گوہر اعجاز کا ملکی معیشت میں سرمایہ کاری بڑھانے پر زور۔ سموگ کے سائے پاکستانیوں کے لیے خوشخبری۔ 20 دسمبر سے ملک کے مختلف شہروں میں بارش اور برفباری کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش اور برفباری کا امکان ہے۔ اسلام آباد، راوی، راولپنڈی، مری گلیات میں تیز بارش اور پہاڑوں پر برفباری ہو سکتی ہے۔ سرگودھا، فیصل آباد، گوجرانوالہ سمیت لاہور میں بھی مطلع ابر آلود رہنے کے ساتھ بوندا باندی کی توقع۔ دھند میں کمی، لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو کھول دیا گیا۔ شدید دھند کے بعد موٹر وے مختلف مقامات سے بند رہی۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق بندش کا مقصد عوام کی جان و مال کا تحفظ ہے۔ دھند میں لین کی خلاف ورزی خطرناک حادثات کا باعث ہو سکتی ہے۔ دھند میں صبح 10 تا شام 6 بجے تک محفوظ سفری اوقات ہیں۔ لائٹس لازمی استعمال کریں۔ سڈنی حملے میں ملوث بھارتی دہشت گرد ساجد اور بیٹے نوید کا پاسپورٹ منظر عام پر آ گیا۔ دی گارڈین کے مطابق بھارتی نژاد دہشت گرد ساجد اکرم کا پاسپورٹ بھارتی ایمبیسی نے 24 فروری 2022 کو 10 سال کے لیے جاری کیا۔ بھارتی ایمبیسی کو پہلے دن سے حملہ آور کی بھارتی شہریت کا علم تھا۔ حملے میں ملوث دونوں دہشت گرد را سے منسلک ہو سکتے ہیں۔ آسٹریلیا نے 2020 میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے 2 اہلکاروں کو ملک بدر کر دیا تھا۔ روسی صدر نے مذاکرات ناکام ہونے پر یوکرینی علاقوں پر طاقت سے قبضے کی دھمکی دے دی۔ روسی صدر پیوٹن نے تقریب سے خطاب میں کہا یوکرین سے علاقوں کی حوالگی کے مطالبے پر کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ امریکہ یورپی ممالک کے دباؤ پر بھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو روس طاقت کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرے گا۔ روس سفارتی ذرائع سے تنازع کے بنیادی اسباب ختم کرنا چاہتا ہے۔
اور سرد موسم نے غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے مصائب میں مزید اضافہ کر دیا. پناہ گزین کیمپ میں شدید بارش کے باعث گھر کی چھت گر گئی. عرب میڈیا کے مطابق منہدم گھر سے 2 بچوں سمیت 6 فلسطینیوں کو محفوظ نکال لیا گیا. شدید سردی کی وجہ سے 2 ہفتے کا فلسطینی بچہ جاں بحق ہو گیا. غزہ سٹی کے مرکز میں اسرائیل کے ڈرون حملے میں 9 فلسطینی شہری زخمی ہو گئے. نام نہاد نورک بارڈر پر اسرائیلی حملوں میں متعدد افراد زخمی ہو گئے.